بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، دعا کی قبولیت کے اسباب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا یہ ایک مومن کا ہتھیار ہے۔ ہر انسان جو مسلمان ہے اس کے اندر اس بات کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے ایک دعا، اللہ کے نبی نے اسے ہتھیار بیان کیا ہے۔ آپ ہتھیار کب استعمال کرتے ہیں؟ جب کہ آپ کے پاس چاروں طرف سے مصیبتیں آن پڑی ہو، تب آپ اپنا ہتھیار نکالتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے کہ مومن کے لیے دعا ہتھیار، یا پھر آپ کو کوئی خیر کی چیزیں مانگنا ہے، آپ کی زندگی چل رہی ہے، کچھ چیزوں کی آپ کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے، رہنے کے لیے مکان اور جینے کے لیے نعمتیں، کوئی اور چیز، یا آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، آپ کے بچوں کے نصیب میں جو چیز لکھی بھی ہے وہ مل کر رہے گی، لیکن کچھ دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو چیزیں عطا کرتا ہے۔ تو دعا جو ذریعہ ہے کسی خیر کے طلب کرنے یا پھر مصیبتوں سے باہر نکلنے کے لیے، کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے اور آپ اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں، تو آپ اپنے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے مانگے کہ اے میرے پروردگار، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہمیں ہموار فرما۔ اسی لیے کہا گیا کہ مومن کے لیے ایک دعا ہتھیار ہے، مصیبتوں سے باہر نکلنے یا مصیبتوں سے ٹلنے، یا پھر آپ کو کوئی نعمت چاہیے تو آپ اللہ سے اسی وقت فوراً مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے مانگنے کے انداز کو اور جس طریقے سے آپ مانگتے ہیں، جیسے آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے اور جو وقت آپ کے لیے متعین کیا گیا ہے، انسان ان تمام چیزوں کو بر وقت اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو چیز آپ مانگتے ہیں وہ عطا کرتا ہے۔ اگر مصیبتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے دور کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنے زندگی کا ایک حصہ بنائیں کہ دعا ہمیشہ کرتے رہے، خود کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، جماعت و جمعیت کے لیے، خیر خواہی کے لیے آپ ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اور آپ اپنے ساتھیوں سے یہ اعلان کر دیجئے، آپ کا پروردگار کہتا ہے کہ آپ مجھ سے دعا مانگے۔ دعا کس سے مانگے؟ ادعونی استجب لکم، آپ مجھ سے دعا مانگے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اللہ رب العزت نے کہا کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں
یا دعا کرنے میں اکڑتے ہیں، تکبر ظاہر کرتے ہیں. اور کیا اللہ سے دعا مانگنا؟ سب نعمتیں ہم کو ملی بھی ہے، اللہ سے بے راضی، جو نعمتیں ملی بھی ہے اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر ظاہر کرتے ہیں، مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمام کی تمام نعمتیں مل چکی ہیں. یا پھر اکڑتے ہوئے مانگتے ہیں، سلیقے سے نہیں مانگتے ہیں. ایک آدمی اگر ایک بچہ اپنے باپ کے پاس آ کر کچھ چیز مانگتا ہے تو اس کے اصول و آداب ہے. اگر اصول و آداب سے اگر باہر نکل کر کچھ مانگتا ہے تو باپ کبھی نہیں دیتا ہے اسے. اللہ رب العزت کی شان اس مثال سے کئی زیادہ عالی شان ہے. اللہ رب العزت نے سب کچھ ہمیں دیا ہے، پھر بھی مانگنے کا حکم دے رکھا ہے. اور کیسے مانگے؟ ادب و احترام کے ساتھ مانگے. اللہ رب العزت نے کہا کہ اگر دعا کرتے ہوئے اکڑتے ہیں، بیزاری ظاہر کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا. ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے امتی میرے بارے میں سوال کر لے، اللہ کہاں پر ہے، اللہ کیسے سنتا ہے، کیا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جب بھی میرے بندے اے اللہ کے نبی آپ کے پاس آ کے سوال کرے تو کیا کہے؟ آپ یہ بات کہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل قریب ہے. اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اور اللہ جواب دیتا ہے، انسانوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جب بھی کوئی بندہ اس کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے. کچھ بھی چیز مانگ لے، جائز ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے لیے لائق ہے. کوئی چیز انسان وقت سے پہلے مانگتا ہے نا، وقت سے پہلے مانگتا ہے، عمر سے پہلے مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسے کب دینا ہے. اگر میں اسے اسی وقت دے دوں گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ چیز مل جانے کے بعد اللہ سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، اس نعمت کو سنبھال نہ پائے. تو اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے، جیسے دیتا ہے، بہترین طریقے سے دیتا ہے. بس ہمیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی جب بھی میرے بارے میں سوال کر لے تو کیا کہے؟ میں بالکل قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے؟ ایک اور مقام پہ کہا گیا، اللہ نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ کتنے قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کے اندر کہا گیا اے اللہ کے نبی آپ اعلان فرمائیے اللہ کتنے قریب ہے. یہ شہرک جسے کہتے ہیں، جس کو کاٹنے کی بنا پر کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسان مر سکتا ہے. انسان کی دعا زبان اس کی باہر ہے، سینہ اس کا یہاں پر موجود ہے، ان دونوں کے درمیان اس کی رگ یہاں پر ہے. اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک بندہ اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہے اپنے دل سے، ایک بندہ اپنی زبان سے پکارنا چاہے جو اس کے حلق سے آواز نکلتی ہے، اللہ نے کہا کہ ہم اس کے شہرک سے بالکل قریب ہے. دل سے یاد کر لے یا پھر اپنی زبان سے پکار کے یاد کر لے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ نے کہا کہ ہم اس کے شہرک سے زیادہ بالکل قریب ہے. اور سورہ ملک کے اندر بیان فرمایا وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ. اللہ نے کہا کہ تم اپنے قول کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اپنے سینے کے اندر محفوظ کرو. دعا کرنے کے یہاں پر دو طریقے بیان کیے گئے ہیں. جب بھی دعا کرنے والا انسان اپنے الفاظ کو بیان کرتا ہوا، اپنے لبوں کو لباتا ہوا اور اپنے لبوں سے آواز نکالتا ہوا دعا کرتا ہے، یا پھر اپنے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے. اللہ نے کہا وَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اللہ نے کہا کہ آپ کے سینے کے اندر کیا کیا آپ چھپا کر رکھے ہیں اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جاننے والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اللہ نے اپنے آپ سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو دعا ایک ہتھیار ہے مصیبتوں سے اسی وقت بچنے کے لیے یا کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے. اب یہاں پر ہمارا جو موضوع ہے، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کے قرآن و حدیث کے اندر کئی بے شمار اسباب بیان کیے گئے ہیں. مختصر وقت میں جتنے اسباب ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو وہ اسباب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سب سے پہلا سبب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اخلاص.
جب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان آئے، اخلاص سے، نیت اخلاص، اپنے دل کے اندر تمام چیزوں کو نکال کر، تمام چیزوں کی محبت کو نکال کر، اخلاص اور ایک اللہ کے لیے۔ علماء کرام نے یہاں پہ آگے لکھا ہے، اخلاص جب کہا جائے گا دعا کے اندر اپنے دل کو حاضر رکھ کر، ایسا نہیں کہ دعا کر رہے ہیں، امام صاحب دعا کر رہے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہے، صرف آمین آمین بولتے نہیں کہ نا کسی نے کہا کہ بھئی ہمارے جماعت میں کسی کے لیے دعا کرے، امام صاحب نے دعا کر دیا، سب نے آمین کہہ کے نکل گئے، یہ دعا قابل قبول نہیں ہے۔ دعا کے لیے اخلاص نیت، اپنے دل کو حاضر رکھ کر اور صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ، اور اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ ہی میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے کہا کہ جب بھی آپ اللہ کو پکاریں اپنی مدد کے لیے، مصیبتوں سے باہر نکلنے کے لیے، کوئی بھی نعمت چاہنے کے لیے، فَادْعُوا اللَّهَ مخلصین، اخلاص کے ساتھ، تمام گندگیوں کو اپنی دلوں سے نکال کر، اخلاص اپنے اندر رکھ کر اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ آپ کے دعا کو قبول کرے گا۔ دوسرا سبب جو بیان کیا گیا ہے دعا قبول ہونے کے، دوسرا سبب ہے اللہ رب العزت سے جب آپ دعا کریں اخلاص کے ساتھ تو اس بات کا پختہ یقین رکھے، اس بات کا پختہ یقین رکھے اور امید کرے کہ میرا پروردگار ضرور مجھے وہ دعا کرنے کے بدولت وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ بعض لوگ دعا کر رہے ہیں، اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا؟ اپنے تذبذب میں آ کر، ایمان کسی اور کے اوپر ہے، کسی ایمان والے نے کہا کہ اللہ کے سامنے آئیں، اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، لیکن غم اتنا بڑا ہوتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ پروردگار سے بھی حل نہیں ہو پاتا۔ اگر ایمان و یقین ہے حل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دعا کے اندر انسان کیا ہے، یقین نہیں رکھتا ہے، کیا اللہ میری بھی دعا قبول کرے گا، کیا یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ تو کہا گیا ہے کہ پختہ یقین اور امید کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کرے، اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے اعمال کو پیش کرتے ہوئے کہا وہ اللہ کے نیک بندے کیسی دعا کرتے ہیں، اپنے بستروں سے اٹھ کر راتوں رات تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے بستروں سے الگ تھلگ ہو کر وضو کا پانی لے کر دعا کرتے ہیں، وضو کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، کیسے؟ امید کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ دوسرا سبب بیان کیا گیا ہے کہ میری اور آپ کی دعا قبول ہونے سے، آپ کے سامنے کتنی بھی دعائیں الفاظ بیان کی گئی، آپ نے بس زبان سے، دل کے اندر نہ یقین ہے، نہ آپ نے نیت سے دعا کیا، نہ پختہ یقین ہے، بس آمین آمین کہتے چلے گئے نا۔ عید میں دعائیں لمبی ہوتی ہے، بس بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اور نگاہ ہے، کہیں اور آمین کی آواز نکلتی ہے، کہیں اور نگاہ، کہیں اور بات چل رہی ہے، یہ دعا قابل قبول نہیں ہے۔ دعا قابل قبول ہونے کے لیے پہلا سبب اخلاص نیت، اپنے دل کو حاضر رکھ کر، اور دوسرا اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ اللہ رب العزت ہی میری دعا کو قبول کرے گا، اور جس نیت سے میں دعا کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ دو سبب بیان کیے گئے ہیں۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، چار اور اسباب بیان کیے گئے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرا غور سے سنیں، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک مرتبہ خطبہ دیا، اور شروع کے جو الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں، اگر آپ شروع کے الفاظ کو یاد رکھیں گے آپ کو مکمل حدیث سمجھنے کے لیے آخر تک آپ کو مدد ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا، بڑی مشہور روایت ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے، اللہ پاک ہے، پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ میرا اور آپ کا کھانا پینا، میرے اور آپ کی عبادتیں اگر شرک کے اندر ملوث ہے، میرا اور آپ کا کھانا پینا حرام کاری میں ملوث ہے،
جب آپ آ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کریں گے نہ میری عبادت قبول ہوگی. میں کما رہا ہوں حرام طریقہ میرا ہے, میں 1000 مسجدیں بنوا لوں, طریقہ حرام پیسوں کا, حرام طریقے سے میں نے پیسہ کمایا ہے, اللہ کی راہ میں لگا رہا ہوں, ہر سال حج کو جاؤں, سودی کاروبار کر رہا ہوں, اور اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ بول رہا ہوں, دغا بازی کر رہا ہوں, حرام طریقے سے کما رہا ہوں, دھوکہ دے کے کما رہا ہوں, پھر بھی ہر مہینے عمرہ کر رہا ہوں, ہر سال حج کر رہا ہوں. ایک آیت کریمہ کا یہ اس حدیث پاک کا ٹکڑا ہی کافی ہے سمجھنے کے لیے. بڑی لمبی حدیث پاک ہے, وہ سمجھنا ہے. پہلے الفاظ سمجھے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, بے شک اللہ پاک ہے اور کیا قبول کرتا ہے؟ پاکی چیزوں کو قبول کرتا ہے. جو چیز آپ لے کر آئیں گے اللہ کے سامنے وہ پاک ہونی چاہیے, چاہے عبادات ہو, معاملات ہو, پھر اس کے بعد آپ کے اعمال کیوں نہ ہو, وہ ہر اعتبار سے عبادات میں شرک اور کفر بدعات سے پاک ہو, مال میں سودی کاروبار سے پاک ہو, سودیات سے پاک ہو, اور معاملات کے اندر نکتہ چینی اور اس کے علاوہ جو تعلقات میں خراب ہو جانا, تعلقات کٹ جانا, اگر آپ کے معاملات ان میں سے اگر محفوظ ہو تو آپ کے خاندانی معاملات, آپ کے عبادات اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے کاروبار, یہ 3 چیزوں میں آپ کے قابل قبول ہو سکتے ہیں. ورنہ عبادتیں لے کر آ رہے ہیں اور اس کے اندر اگر کھوٹ ہے اللہ قبول نہیں کرے گا. تو اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ کے نبی نے اس حدیث پاک کے اندر جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ ہمیں سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے جو مومنوں کو حکم دیا ہے وہی حکم اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرسلین کو دیا ہے, انبیاء اکرام کو وہی حکم دیا ہے. یعنی جو حکم اللہ نے انبیاء اکرام کو دیا ہے وہی حکم کس کو دیا ہے؟ مومنین کو بھی حکم دیا ہے. اور اللہ کے نبی نے 2 مقامات سے آیت کریمہ پیش کر کے ثابت کیا ہے اللہ نے انبیاء اکرام کو کیا حکم دیا ہے اور کسے؟ مومن کو کیا حکم دیا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یا ایھا الرسل, اللہ حکم دے رہا ہے کسے؟ انبیاء کرام حکم دیتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولوں کی جماعت, کلوا من الطیبات, آپ کے پیٹ میں جانے والا لقمہ وہ حلال کمائی کا ہونا چاہیے. آپ جو پانی پیتے ہیں, آپ جو مشروبات پیتے ہیں, یہ دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو اس بات کا حکم دیا. کیا حکم دیا ہے؟ حلال چیزوں کو کھائے, وَعْمَلُوا صَالِحًا. اور سیم حکم اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مومنین کو دیا ہے. اللہ کے نبی نے آیت کریمہ پیش کیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے مومنوں کی جماعت, اے مومنوں کی جماعت, اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک رزق جو عطا فرمایا ہے اسے کھائیے اور اس کے بعد آپ عمل کیجئے. اس کے بعد صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک واقعہ پیش کیا. اب یہاں پر آپ حدیث کو سمجھے, بڑی اہم حدیث پاک ہے. تقریباً اللہ کے نبی نے 8 چیزوں کو بیان کیا ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو وہ 8 چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ایک مثال پیش کی, ایک واقعہ بیان کیا. کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر, ایک آدمی کے بارے میں ذکر کیا, ایک طویل لمبا سفر کر رہا ہے, بیابان کا, جنگلوں کا, اس کے علاوہ ریگستانوں کا, ریگزاروں کا, یہ بڑا لمبا سفر کر رہا ہے. یطیل السفر, بڑا لمبا سفر. اشعث اخبر. دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, ایک تو سفر میں ہے اور دوسرا لمبا سفر کرنے کی بنا پر اس کا جسم گبر آلود ہے, اس کے جسم کے اوپر مٹھی میل کچیل بیٹھے ہوئے ہے اور اس کے کپڑوں کے اوپر میل لگ چکا ہے, پسینے میں شرابور ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا لمبا سفر, پسینے میں شرابور. یمد یدیہ الی السماء, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا ہوا ہے. اور نمبر 4 اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یا ربی یا ربی, اے میرے پروردگار مجھے یہ عطا فرما, اے میرے پروردگار مجھے وہ عطا فرما. اللہ سے دعا کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا
یہ 4 چیزیں اس بندے کے اندر موجود ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اگر کوئی انسان ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اپنا کر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ یطیل السفر، سفر کر رہا تھا، لمبا سفر میں نکلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 3 ایسی دعا ہے، ثلاث دعوات مستجابات۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 ایسی دعائیں ہیں جس کے اوپر اسٹمپ لگ چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ اسٹمپ لگ چکا ہے۔ ایک انسان دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے یا نہ کرے اللہ کے اوپر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بھی 3 قسم کے لوگ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، جو بھی دعا کریں گے، اللہ نے کہا کہ ہم ان کی دعا کو مکمل طریقے سے قبول کر چکے ہیں، بس دعا قبول کرنا دعا وہ کرنا باقی ہے۔ ہم نے لکھ دیا ان کی نصیبوں کے اندر، اسے کہتے ہیں مستجابات۔ دعائیں قبول ہو جائے گی، بس دعا کرنے کی دیری ہے۔ وہ 3 لوگ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نمبر 1 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا اور بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ مظلوم کی دعا اور بد دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی طائف کے میدان میں مظلوم تھے، فرشتے آ رہے ہیں مارنے کے لیے۔ اے اللہ کے نبی آپ ایک زبان ہلائیے، ہم ان کو ہلا کو برباد کرتے گئے۔ اللہ کے نبی کو دعا بد دعا کرنے کا حق تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، چلے جائیے آپ یہاں سے۔ اور یقین ہے آنے والے زمانے میں ان کے بچے اسلام قبول کریں گے۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہم اہدی قومی۔ ایک انسان مظلوم ہو کر دعا کرے یا بد دعا کرے، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہ دعائیں قبول ہو چکی ہے، بس دعا کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ سہرا بن چکا ہے، دلہے کا انتظار ہے میرے بھائیوں۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جو بڑی اہم ہے، دعوت المسافر۔ ایک انسان سفر میں نکل رہا ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے، سفر کی دعا پڑھ کے گاڑی پہ سوار ہوا اور اپنے سفر کا مکمل کرنے کے بعد واپس آنے تک اللہ کے نبی نے کہا جب ایک بندہ 1 مرتبہ دعا کر لے، جس کے زبان سے 1 مرتبہ الفاظ نکل جائے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر چکا ہے، اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 اللہ کے نبی نے بیان فرمایا دعوت الوالدی علی ولدہ۔ باپ کی دعا اور باپ کی بد دعا، مسافر کی دعا، مسافر کی بد دعا، ظالم مظلوم کی دعا، مظلوم کی بد دعا۔ اس میں اللہ کے نبی نے کہا باپ کی دعا، ماں کا ذکر نہیں ہے۔ ماں بات پہ بچوں کو کیا کرتی ہے؟ بد دعائیں دیتی ہے، اللہ فلاں بکتی ہے، چھوٹی موٹی بات پہ ان کے لیے۔ اور کتنا بڑا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا والدہ کا ذکر نہیں ہے۔ باپ کی دعا کس کے حق میں؟ بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا ہے، چاہے باپ کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو، لیکن وہ 1 مرتبہ اپنے بچوں کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے، اللہ کے نبی نے کہا اللہ اسے دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ آدمی کہاں پر تھا؟ یطیل السفر، سفر میں تھا، یہ پہلا سبب تھا۔ اور اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں اشعث اخبر، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔ یہاں پہ علماء کرام لکھتے ہیں میلے کچیلے اگر کسی کے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، مانگ پٹی بکھڑی ہوئی ہو اور آپ کے چہرے پہ پسینہ آ رہا ہو، کیا آپ تکبر کر پائیں گے؟ کیا تکبر کر سکتے ہیں؟ ایک انسان اپنے حمام سے نہا کر نکلا، اس طریقے لمبے اچھے کپڑے پہن کے باہر نکل رہا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے تو چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تکبر کرنے کا کوئی شک و شبہ ہی نہیں، اتنا لمبا سفر اور کپڑے میلے کچیلے، بال بکھرے ہوئے، پسینے میں شرابور ہے۔ دوسرا سبب بیان کیا گیا ہے اگر کسی کے میلے کپڑے ہو، کچیلے کپڑے ہو، اس کی حالت خراب ہو چکی ہو، اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ دعا اس کی رد نہیں کرتا۔ پانی کیسے مانگتے ہیں؟ پانی مانگنا ہو نا، قید سالی پڑتے کیسے پانی مانگتے؟
اللہ کے نبی اعلان کرتے اپنے کپڑوں کو اتاریں, پرانے پھٹے کپڑے پہنے اللہ کے سامنے آئیں. اللہ رب العزت ہماری حالتوں کے اوپر رحم کر کے کیا کرے گا؟ دعاؤں کو قبول کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا رب اشعث اخبرا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مدفوع بالابواب, جو پھٹے پرانے کپڑے ہمیشہ پہن کے رہتے ہیں, ہمیشہ پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے, اور جب کسی گھر کے پاس آتے ہیں, کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں, تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس آدمی کو دیکھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں, اتنا بدبودار آدمی یہاں سے گزر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابر, ایک مرتبہ اگر ایسا بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لے اور اللہ کے اوپر قسم کھا کے دعا کر لے تو اللہ اسی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا معمولی آدمی, عبادت کرنے والا, آپ اس کے کپڑوں پہ مت جائیے, یہ اللہ کے ولی ہوا کرتے ہیں. اور جس کو دیکھ کر بڑے بڑے گھرانے والے اپنے باضابطہ اپنی کوٹھیوں کے دروازے کو بند کرتے گئے, لیکن جب ایسے لوگ اگر دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا. اس آدمی کے اندر دوسرا سبب بھی موجود تھا, پھٹے پرانے کپڑے بھی موجود تھے. اور نمبر 3 اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا تھا. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, اگر کوئی انسان ہاتھ اٹھا کر ہاتھ پھیلا کر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے, اللہ اس دعا کبھی رد نہیں کرتا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ الیہ. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ اس بندے سے حیا محسوس کرتا ہے, اللہ اس بندے سے شرم محسوس کرتا ہے. کس بندے سے؟ اگر کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے. اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی, جب ایک بندہ کوئی میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے مجھے شرم آتی ہے. میں عرش معلیٰ کا مالک, ساتوں آسمان زمین کا مالک, خزانوں کا مالک, ایک چھوٹا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے اور مجھے شرم آتی ہے. کہا اللہ کے نبی نے اس کے ہاتھ بعد میں گرتے گئے, پہلے ہم اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. کتنے اسباب تھے؟ یہ تیسرا سبب تھا. چوتھا سبب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایک انسان دعا کر رہا ہے, سفر میں گئے, میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے. چوتھی بات اس نے کیا کرا؟ یا ربی, اے رب مجھے یہ عطا فرما, اے رب مجھے یہ عطا فرما. اللہ کو رب کہہ کر اگر کوئی پکارتا ہے اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے. بابا آدم سے غلطی ہوئی, کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دعا کیا آپ نے, آدم علیہ السلام دعا کیے, نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب انی مغلوب فانتصر. حضرت ابراہیم دعا کرتے گئے, 80 سال کو پہنچ گئے, ایک بیٹا نہیں, کیا دعا کرتے گئے؟ رب حب لی من الصالحین. کعبۃ اللہ قیام کرتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم. کئی دعائیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, دعوتی میدان میں جانا ہے, زبان حرکت نہیں کرتی ہے, کیا دعا کرتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کئی انبیاء کرام نے دعا کیا ہے. نبی نے کیا دعا کیا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ کے نبی کی ایک مخصوص دعا ہے. کیا دعا ہے؟ اللہم انت ربی, اللہم انت ربی لا الہ. اب قرآن کی کئی آیت کریمہ پڑھے آپ, اور جو یہاں پہ 4 اسباب بیان کیے گئے ہیں. نمبر 1 سفر, نمبر 2 ہاتھوں کو اٹھایا ہوا, نمبر 3 پھٹے پرانے کپڑے, اور نمبر 4 اگر کوئی انسان اللہ کو رب کہہ کر پکارتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے اللہ کے نبی نے یہ 4 اسباب بیان کیے ہیں. اگر کوئی انسان اپنی دعاؤں کے اندر ان 4 اسباب میں سے کوئی ایک سبب کو بھی اختیار کرتا ہے, سفر میں گئے دعا کر رہا ہے, یا اپنے گھر پہ گئے ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے, کہیں اور جگہ پر گئے رب کہہ کے دعا کرتا ہے, اگر ایک سبب بھی اختیار کرتا ہے اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا.
یہاں پہ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جس آدمی کے واقعے کو بیان کیا اس کے اندر 4 اسباب تھے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کیا۔ کیوں دعا قبول نہیں کیا؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حدیث کہتے الفاظ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا پینا حرام کا ہو، تیسری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جس کا پہننا حرام کا ہو، چوتھی چیز جس کے کپڑے، جس کی زندگی حرام پیسوں سے پلی ہوئی ہو۔ یہ 4 اسباب ایسے ہیں انسان کی دعا، انسان کی بات کبھی قبول نہیں کی جاتی۔ یہ 4 اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کا کھانا حرام کا ہوگا نا، اللہ کبھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو 4 اسباب قبول کرنے کے، 4 اسباب رد ہونے کے، کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، پھر اس کے بعد پہننا حرام کا ہو، اور اس کے بعد آپ کے بیوی بچے جو ہمارے حرام کمائی لا کے کھاتے ہیں اور اس پہ متفق ہیں، اس پہ راضی ہے، بچے پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہر کام کرنے والا وہ کیسے کام، ایک تو سودی معاملہ ہے نا، سودی معاملہ ہے، شراب بیچنا ہے، زنا کاری کے پیسے ہیں، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ بعض ایسے کام ہے جس کے کرنے کی بنا پر حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اپنے کاروبار میں جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، اور اس کے بعد اپنے کاروبار میں کسی کو دھوکہ دینا، ڈنڈی مارنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، اس کے بعد دھوکہ دینا، یہ 3 ایسے اسباب ہیں، اور اسباب ہو سکتے ہیں، یہ 3 ایسے اسباب ہیں۔ آپ کی حلال کمائی ہے، دن بھر آپ محنت کرتے گئے، اگر یہ چیزیں آنے کی بنا پر آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں کی جائے گی میرے بھائی۔ تو کتنے اسباب ہوئے دعا قبول ہونے کے؟ اس حدیث پاک کے اندر 4 اسباب، شروع میں نے 2 اور اسباب بیان کیے، ایک اخلاص و نیت، دوسرا پختہ یقین کے ساتھ، اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، سفر میں دعا کرنا، میلے کچیلے کپڑے پہن کے دعا کرنا، اور اس کے بعد غور کریں میرے بھائیوں، یا ربی کہہ کے دعا کرنا۔ یہ 6 اسباب بیان کیے گئے۔ ایک اور آخری اسباب اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو آپ کے سامنے آگے کے اسباب بیان کیے جائیں گے، رد ہونے کے اسباب بھی انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک اور آخری سبب، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ سبب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7واں سبب جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی ہر بات کو قبول کرنا، ماں باپ کو تکلیف ہونے نہ دینا، اور گھر کا نظام ایسے بنانا کہ آپ سے آپ کے ماں باپ بھی خوش ہو، آپ کے بیوی بچے بھی خوش ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی بچوں کے چکر میں آپ نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ماں باپ کی بنا پر آپ اپنے بیوی بچوں کے حق سے کیا محروم ہو جائے۔ اسلامی تعلیمات کا تقاضا یہ ہے کہ آج ہمارا جو کلچر ہے نا، یہ ہمارا انڈین کلچر، جہاں پہ جوائنٹ فیملی کے جو چیزیں ہوا کرتی ہیں، یہاں پہ بڑا مشکل ہے، میاں بیوی اور ماں باپ کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ پھر کبھی تفصیل سے پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ اگر ماں باپ اگر آپ کے گھر میں ہو، ماں باپ اگر آپ کے گھر میں ہو، دیور وغیرہ نہیں ہے، تو آپ اپنے ماں باپ کے اپنے گھر پہ خدمت کریں، اپنے بچوں کو لے کر خدمت کریں میرے بھائیو۔ تو ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کو راضی کرنا، ہر بات ان کی کہا ماننا، یہ دعائیں قبول ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جس کے گھر پہ ابھی ماں باپ زندہ ہے، ایک تو ماں باپ کی دعا لینا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، باپ کی دعا لینا، کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے، کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر گزارش کرے، ان کے سامنے بتائے بابا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا ہے، کبھی میرے حق میں دعا کریں۔ آپ اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے دعا کرے، یہ آپ کے سامنے زندگی کے دنیا کے سب سے بڑے ولی ہے میرے۔ اولیاء کرام کہاں پر ہے؟ آپ کے گھر پہ سب سے بڑے ولی آپ کے ماں باپ، آپ کے لیے سب سے بڑے ولی ہے۔ آپ کے دعا کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کی دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول کرتا ہے، وہ کرنا چاہیے میرے بھائی۔ ماں باپ کی دعا اور بد دعا، اور خاص طور پہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اس سے کئی واقعات ہیں۔ ایک واقعہ ہے صحیح مسلم کی روایت، ایک صحابہ رسول کا واقعہ، آپ سنتے جائیں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہم تمام کو ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی تو نہیں ہے لیکن تابعی ہے، ان کا نام اویس بن عامر القرنی، اویس بن عامر القرنی۔
ان کی ماں تھی بڑی بوڑھی ماں تھی ان کی، اور ماں جو ہے نابینا تھی، آنکھوں سے اندھی تھی، اور یمن کے علاقے میں قرن میں یہ رہا کرتے تھے، مراد قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اپنے علاقے میں رہا کرتے تھے، اسلام قبول کر لیے، صحابہ کرام آئے، اسلام کی دعوت دیے، دل کے اندر بڑی خواہش تھی اللہ کے نبی سے ملاقات کروں گا اور صحابی کا شرف حاصل ہو جائے گا، لیکن کیا کروں، اکیلا بیٹا ہوں، ماں بھی اندھی ہے، ماں کی خدمت کرنا ہے، ماں کی دیکھ بھالی کرنا ہے، ماں کو چھوڑ کے جاؤں گا اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے، صحابی کا شرف حاصل کرنے کے لیے، تو ماں باپ کو تکلیف ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ماں کی خدمت کرتا رہوں گا، اور ان کو جو ہے باضابطہ اپنی زندگی کے اندر برس کی بیماری، جسم ویٹ ہوتا ہے نا، جسم ویٹ ہوتا ہے، دیکھیے پوری بیماری ان کو لاحق ہو چکی تھی، ماں کی خدمت کرنے کی برکت سے اللہ نے اس بیماری کو ان کو ختم کر دیا۔ ماں اندھی تھی، لانا، لکھ جانا، کھلانا، ماں کی خدمت کرنا، پیشاب پیخانے کا معاملہ ہوتا، ماں کو اٹھا کے لے کر جانا، پھر وہاں سے لے کر آنا، اللہ سے دعا کرے اللہ اس تابعی کے طرح سے ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بڑی ان کی خواہش تھی کہ میں بھی کبھی اللہ کے نبی کو جا کر دیکھوں، ہے تو دنیا کی زندہ ہے نا، دنیا میں زندہ ہے، جا سکتے ہیں، لیکن ماں بھی اپنے پاس موجود ہے، کہا کہ نہیں، ماں کو نہیں چھوڑوں گا، ماں کی خدمت کروں گا، اگر ماں کا کبھی انتقال ہو جائے یا اللہ کے نبی کہاں کبھی یہاں پہ آ جائے کروں گا، میں ان کو اللہ کے نبی سے ملاقات کر لوں گا۔ ملاقات کرنے کا موقع نہیں ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے اللہ کے نبی نے عمر بن خطاب کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، عمر بن خطاب کو اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا، اور کئی صحابہ کرام ان کے پاس موجود تھے۔ آپ غور کریں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر ان قریب، اے عمر ان قریب، آپ بتائیے اس آدمی کا کیا مقام ہوگا اویس قرنی کا، اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو ایسے ہی ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر بن خطاب جو کہ بڑے جنتی صحابی، عمر بن خطاب سے کہتے ہیں کہ اے عمر ان قریب، اس مدینہ میں آنے والے ایام میں یمن سے قافلہ آئے گا، یمن سے قافلہ آئے گا، اور اس قافلے کے اندر اویس بن عامر نامی ایک آدمی ہوگا، اسے برس کی بیماری تھی، ماں کی خدمت کے بدولت اللہ نے کیا کر دیا، اس کی بیماری کو دور کر دیا ہے۔ اب ایک سکے کے برابر اس کے پیٹھ کے اوپر ایک دھبا ہوگا، ماں کی بڑی خدمت کرنے والا، اور اللہ کے نبی نے کہا جب وہ آئے گا، اے عمر جب تم اس کو پالو تو ہو سکو تو تم اس سے دعا کی گزارش کرنا، اور یہ کہنا کہ اے فلاں آدمی میرے حق میں میری مغفرت فرمائے۔ عمر بن خطاب کو یہ فرمان یاد تھا۔ آپ غور کریں، جب بھی کوئی قافلہ ان کے پاس ان کے دور میں آتا، کوئی قافلہ جو مدد کرنے کے لیے، جنگی مدد کرنے کے لیے کوئی قافلہ نہیں آیا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں نہیں آیا، اور جب بھی سوچا کر جب بھی کوئی قافلہ یمن سے آتا، بھاگے بھاگ دوڑے دوڑے آتے، ان سے پوچھتے کوئی یمن والے موجود ہے، کہا کہ نہیں ہے، اویس قرنی موجود ہے، کہا کہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قافلہ آیا، عمر بن خطاب دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے، کہا کہ یمن کے کوئی آدمی موجود ہے، کہا کہ یمن والے یہاں پر موجود ہے، سب ٹھہر جاؤ، ٹھہرنے کا حکم دیا گیا، کہا کہ یمن والوں کے علاوہ تمام کے تمام بیٹھ جاؤ، یمن والے ٹھہرے رہ گئے۔ آگے بیان فرماتے ہیں قبیلہ مراد سے جتنے لوگ موجود ہیں وہ ٹھہر جائیں، باقی سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ گئے۔ کہا کہ قبیلہ مراد کے اندر قرن ایک حصہ ہے، وہاں کے کتنے لوگ کھڑے جائے، باقی سب بیٹھ جائے۔ تو اس میں سے بعض روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں نقل کیا گیا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، اور کیا تمہارے اندر اویس قرنی موجود ہے؟ کہا کہ ہمارے قافلے کے اندر اویس قرنی نامی آدمی موجود ہے، لیکن اب یہاں پر نہیں ہے، وہ کسی علاقے میں وہاں پر اونٹوں کو چرا رہا ہے۔ کہا کہاں پر گئے؟ ان سے ملاقات کرنے کے لیے۔ نیکی کیا تھی؟ ماں باپ کی بڑی خدمت کرنے والا، اور یہ صاحب رسول اللہ کے نبی کے حکم کے فرمان کے مطابق، اور خود وقت کے شہنشاہ ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے اپنے صحابہ اکرام کو لے کر۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیابان جنگل میں اونٹیں چر رہی ہے، اور ایک آدمی وہاں پر نماز پڑھ رہا تھا، اور قریب آ کر بیٹھ گئے۔ نماز ختم ہوئی، ختم ہونے کے بعد
عمر بن خطاب ان کے سامنے موجود گئے اور اس صحابی اس تابعی نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ اللہ کے نبی سے ملاقات کیا، نہ ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، نہ عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی، بلکہ معلوم تھا عمر بن خطاب کی حکومت ہے، سارے علاقے فتوحات ہو رہے ہیں، بازو بیٹھنے والا، آدھی دنیا کو فتح کرنے والا بادشاہ بیٹھا ہوا۔ سوال کرتے ہیں کیا آپ اویس قرنی ہے؟ کیا آپ کو برس کی بیماری تھی؟ کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ کیا آپ ماں کی خدمت کرتے گئے؟ کہا کہ ہاں خدمت کرتا ہوں، ہاں میں اویس قرنی ہوں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اے میرے بھائی، اللہ کی قسم ہم اللہ کے نبی کے سامنے موجود تھے، اللہ کے نبی نے ہم کو آپ کے بارے میں کہا تھا ایک بندہ آئے گا، اے عمر جب بھی آپ کے سامنے آئے آپ ان سے گزارش کرنا، ان سے دعا کرنے کے لیے کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ میری مغفرت فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اے اویس میں عمر بن خطاب ہوں، تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم میرے حق میں دعا کرنا۔ اویس قرنی کہتے ہیں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ گزارش کرنے والا صحابی، اور کس سے کر رہا ہے؟ ایک تابعی سے کر رہا ہے، اور سبب کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں ہمارے بارے میں کی ہے، کہا کہ آپ ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہیں۔ علماء کرام نقل کرتے ہیں جو انسان اپنے ماں باپ کا کہا مانتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اگر کوئی انسان ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دعا کرتا ہے، یہ تمام اسباب آپ باہر نکال لیں، ایک سبب آپ سے آپ کے ماں باپ راضی ہے تو اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرے گا میرے بھائی۔ ایک اور چھوٹا واقعہ اپنی بات کو ختم کروں گا، بڑا مشہور واقعہ۔ 3 لوگ، صحیح بخاری کی روایت، غار میں چلے گئے، کسی پہاڑ میں موجود تھے، بارش آ رہی تھی، غار میں داخل ہو گئے اور دروازہ آ کر بند ہو گیا، ہے نا مشہور واقعہ، آپ جانتے 3 غار والوں کا واقعہ۔ آپس میں سب لوگ بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں؟ چلو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اپنا کوئی ایک عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیا ہوگا اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک آدمی آگے بڑھا، نماز پڑھی، اللہ کے سامنے اٹھا کر دعا کیا کہ اللہ تو جانتا ہے میں اپنے ماں باپ کا بڑا خدمت گزار تھا، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والا، اور جب بھی بکریاں چرا کر واپس آتا، گھر میں بیوی بچے ہوتے اور نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، جیسا بکریوں کو لے کر آتا گرم گرم دودھ نتھارتا اور سب سے پہلے بوڑھے ماں باپ کو دیتا۔ بوڑھے ماں باپ مکمل پینے کے بعد جو دودھ بچتا میں اپنے بیوی بچوں کو دیتا، نوکر چاکر کو دیتا، پھر اس کے بعد خود پی جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں ایک مرتبہ پہنچ رہا تھا اور پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی، جب میں اپنے گھر پہ پہنچا میرے بیوی بچے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بڑے بیقرار تھے بھوک کو لے کر، جب میں گھر کو پہنچا کیا دیکھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سو چکے تھے اور ان کو نیند لگ چکی تھی۔ میں نے اپنی بکریوں سے دودھ نکالا اور پیالہ پکڑا، ماں باپ کے سرہانے آ کے ٹھہر گیا، اٹھایا نہیں، اگر اٹھانے کے بنا پر ماں باپ کو تکلیف ہو جائے گی، تکلیف بھی گوارا نہیں۔ کہا کہ میرے بچے رو رہے تھے، میرے بچے پیروں میں آ کر پیر پکڑ کے رویا کرتے تھے، اور بچوں کی ماں جو میری بیوی ہوا کرتی تھی بچوں کے غم کو دیکھ کر روتے ہوئے کہتی ماں باپ اٹھیں گے دے دینا انہیں، پہلے بچوں کو عطا کر دے۔ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، پیالہ پکڑ کے کھڑا ہوا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، بچے رو رو کے سو گئے، صبح ہونے کے فوری بعد میں نے کیا کیا؟ اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا۔ اتنا کہنا تھا کہ غار سے چٹان ہٹ جاتا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے، ایک ہے باپ کی دعا، دوسرا ماں باپ کی خدمت۔ باپ کی دعا، ماں باپ کی خدمت۔ ماں کی بھی دعا اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ماں جو ہے زیادہ لان تان کرنے والی عورت، چاہے بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، کیوں نہ عورت لان تان کرنے والی عورت کے حق میں نہیں ہے، باپ کے حق میں ہے، صبر والا ہوتا ہے، زیادہ الفاظ نہیں نکالتا ہے، لان تان نہیں کرتا ہے، بچوں کے حق میں لان تان نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اور ماں باپ کی خدمت، باپ کی دعا، ماں باپ کی خدمت اگر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ 7 اسباب تھے اور بہت سارے اسباب ہیں۔ پہلا سبب اخلاص کے ساتھ اگر آپ دعا کر رہے ہیں، دوسرا یقین کے ساتھ آپ کر رہے ہیں، تیسرا جو بیان کیا گیا ہے سفر میں ہے، چوتھا میلے کچلے کپڑے، دعا کرنا ہے نا آپ کو، اچھے کپڑے نکالے، آپ میلے کچلے پرانے کپڑے پہنے جو آپ کے وہاں پہ لٹکے ہوئے ہیں،
آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کے دعا کریں انشاءاللہ. اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور دعاؤں میں یا ربی اے میرے رب مجھے یہ عطا فرما، اے میرے رب مجھے وہ عطا فرما، لفظ رب سے یاد کریں. اس کے بعد پھر ماں باپ کی دعا ہے، اللہ سے دعا کرے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.